الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ثم قال إن ربك لبالمرصاد. صلوات الله الحمد لله. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم اور دوستان عزیز، میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ فجر کی چند مسلسل پیغام بابرکت آیات ہیں، جس میں اللہ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، 10 شبوں کی قسم کھا رہا ہے اللہ. والشفع، اور جفت کی قسم 2 کی قسم ہے، والوتر، اور 1 کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے، جانے لگے، جب وہ صبح کی طرف جانے لگے، اس رات کی قسم. اور یہ قسم کھانے کے بعد جس چیز کے لیے قسم کھائی اس کے بعد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک کہ تمہارا پروردگار رصد گاہ پر ہے، تاک لگائے بیٹھا ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے. یہ ایک سادہ سا ایک لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس سے پہلے کہ میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ جو اللہ قسم کھا رہا ہے آخر اس کی حقیقت کیا ہے، دیکھیں آپ، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا والفجر، فجر کی قسم ہے. فجر کے متعدد معنی، واضح روشن معنی. اس کا ایک جو واضح اور روشن اس کی مصداق ہے وہ فجر یعنی صبح. وَإِلَّا فجر یعنی فجر کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا کسی چیز کا. اب چونکہ صبح جو آتی ہے، جو اس کا نور طلوع ہوتا ہے، تو جو فجر صادق ہوتی ہے، جو خیط ابیض ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے، اس خیط ابیض کے ذریعے سے اس تاریکی میں ایک شکاف پیدا ہوتا ہے. اس شکاف کی مناسبت کی بنا پر اس کو صبح کو فجر کہا جاتا ہے. تو یہ ایک فجر ہو گئی یعنی صبح کی قسم. ولیال عشر، لیل سب کے لیے واضح ہے، روشن ہے کہ 10 راتوں کی قسم ہے. والشفع، اور شفع کی قسم ہے. شفع کیا ہوتی ہے؟ شفع کہتے ہیں جفت کو، جو جوڑے میں چیز ہوتی ہے اس کو شفع کہا جاتا ہے. جو 2 چیز ہوں اس کو شفع بولیں گے. اور ابھی میری نگاہ میں اس چیز کے بیان کرنے کے لیے کم سے کم عربی زبان میں 2 لفظ موجود ہیں. ہو سکتا ہے چونکہ عربی زبان نہایت ہی وسیع زبان ہے تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ پائے جاتے ہوں، لیکن ابھی فعلاً جو میرے ذہن میں ہے وہ صرف 2 لفظ ہیں، جس کے جو جوڑا ہوتا ہے، جفت ہوتا ہے. جفت کی تعبیر کرنے کے لیے 2 لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک لفظ زوج ہے، ایک لفظ شفع. جو چیز زوج ہوتی ہے، لفظ زوج جو ہے وہ دویت کو بتاتا ہے، وہ جفت کو بتاتا ہے، یعنی یہ چیز طاق نہیں ہے، یہ 2 چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور ہے، وہ شفع ہے. قرآن مجید نے زوج کی قسم نہیں کھائی، قرآن مجید میں شفع کی قسم کھائی گئی ہے. تو یہ شفع کیا ہوتا ہے؟ شفع کے لیے میں آپ کو بات مثال سے واضح کر دوں کہ اگر آپ مجھے اور اس مائک کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو عدد کے اعتبار سے ہم کیا ہیں؟ ہم زوج ہیں. جفت ہو گئے نا، 2 ہو گئے.
یہ ممبر اور یہ میں، یہ کیا ہو گئے؟ یہ جفت ہے۔ یہ جب جفت ہوئے، جب یہ دو ہو گئے عدد کے اعتبار سے، تو عربی زبان میں اس کو تعبیر کرنے کے لیے لفظ زوج کا استعمال کیا جاتا ہے، لفظ شفا کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر میں یہی کہوں کہ یہ میری انگلی، توجہ دیجیے گا کہ یہ میری انگلی ہے، اور اگر میں اس انگلی کو اپنے اس مائک کے ساتھ جوڑوں تب بھی عدد کے اعتبار سے کیا ہو گئے؟ دو ہو گئے، جفت ہو گئے، تو یہ زوج ہو گئے۔ لیکن یہ میری انگلی کی کیفیت کیا ہے؟ میری انگلی کی کیفیت یہ ہے کہ یہ میری انگلی میرے اس ہاتھ سے جڑی ہوئی ہے، میرا یہ ہاتھ میری ذرا سے جڑا ہوا ہے، اور یہ میری ذرا جو ہے، میری ذرا یہ بازو سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ میرا بازو میرے جسم سے جڑا ہوا ہے۔ تو جب میں نے اس کو مائک کے ساتھ جوڑا، مائک کے ساتھ نسبت دی، تو عربی زبان میں یہ زوج کہلایا۔ لیکن ابھی میں نے فوراً اگر اس انگلی کے ساتھ اپنی دوسری انگلی بھی بلند کر دی کہ اس کی کیفیت بھی یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے جڑی ہوئی ہے، یہ ہاتھ میرے ذرا سے جڑا ہوا ہے، ذرا میرے بازو سے جڑا ہوا ہے، بازو میرے جسم سے جڑا ہوا ہے، تو اب یہ دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہو گئی۔ تو اب عربی زبان میں اس کو زوج نہیں کہیں گے، عربی زبان میں اس کو شفا کہا جائے گا۔ تو جب دو چیزیں ایک جیسی آپس میں مل جائیں تو ان کو شفا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ زوج کی قسم نہیں کھا رہا، اللہ شفا کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی مثال دی، مثال دیتے وقت میرے ذہن میں ایک واقعہ خطور کر گیا، جو کہ اس سے زیادہ واضح مثال ہو سکتی ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب سے مسجد چھلک رہی ہے، پیغمبر کے چاہنے والے، پیغمبر کے جانثار، پیغمبر کی سیرت و سنت پر عمل کرنے والے مسلمان، جن کو ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کو ہم یاران رسول خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک مرتبہ پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر نے اچانک کہا، اپنے اصحاب سے پوچھا، یہ بتائیے کہ میرا داہنا ہاتھ کیسا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ بتائیے کہ میرا دائنا ہاتھ کیسا ہے؟ اب جتنے بھی اصحاب وہاں موجود تھے، جو جتنی عقیدت رکھتا تھا پیغمبر سے، جس کے پاس جتنا علم تھا، جتنی معرفت تھی، جتنا ان کے پاس جانکاری تھی، اور جتنی وہ عقیدت رکھتے تھے پیغمبر سے، اسی کے اعتبار سے ہر فرد نے پیغمبر کے ہاتھ کو مختلف چیزوں سے تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ہاتھ تو چاند کی مانند ہے، آپ کا ہاتھ قمر کی مانند ہے، جیسے سورج، جیسے چاند چمکتا ہے، جیسے چاند روشنی دیتا ہے، جیسے چاند نورانی ہے، ایسے آپ کا ہاتھ نورانی ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، چاند تو صرف رات میں روشنائی دیتا ہے، اور اس کی روشنائی بھی مدھم ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، چاند کی مانند نہیں یا رسول اللہ، آپ کا ہاتھ سورج کی مانند ہے، جو ہمیشہ چمکتا دمکتا رہتا ہے، جو باعث حیات بشر ہے، آپ سورج کی مانند ہے آپ کا ہاتھ۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ہاتھ ایسا ہے کہ جیسے کوئی پھول ہو، کسی نے کہا ایسا ہے کہ جیسے کوئی گلاب ہو۔ لیکن پیغمبر نے کسی کے جواب کو قبول نہ کیا۔ اب آخر میں اس نے ہاتھ اٹھایا جو رسول کو اچھی طریقے سے پہچانتا تھا، جو رسول کو اچھی طریقے سے جانتا تھا، جس کو رسول کی معرفت تھی، یا یوں کہوں جو خود نفس رسول تھا۔ اس نے ہاتھ بلند کر کے کہا، یا رسول اللہ، میں بتاؤں آپ کا داہنا ہاتھ کیسا ہے؟ کہا یا علی بتاؤ میرا داہنا ہاتھ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ یا علی میرا داہنا ہاتھ کیسا ہے؟ امام علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا داہنا ہاتھ ویسا ہی ہے جیسا آپ کا بائنا ہاتھ ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، آپ کا بائنا ہاتھ، الٹا ہاتھ آپ کے سیدھے ہاتھ کی مانند ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں بول چال میں اردو زبان میں بڑی عجیب سی تعبیریں کہتے ہیں، الٹا سیدھا ہاتھ۔ دیکھا جائے تو اللہ نے دونوں ہی سیدھے ہاتھ بنائے ہیں، تو تعبیر بہتر یہ ہے کہ داہنا اور بائنا ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ اور یہ ایک سلسلہ آ گیا دو ہاتھوں کا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے دو ہاتھ بنائے، ایک دائنا ایک بائنا۔ دائنا ہاتھ کس چیز کے لیے ہے؟ دائنا ہاتھ مطلب مبارک کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، باشرف کاموں کے لیے، اور بائنا ہاتھ ایسے چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ باعظمت چیزیں نہیں ہیں، باشرف چیزیں نہیں ہیں، اور جو بہت زیادہ بابرکت کام نہیں ہے، ان کے لیے انسان بائیں ہاتھ کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیک کام کرنا ہے، کوئی اچھا کام کرنا ہے، تو کوشش اس کی یہ رہتی ہے کہ سیدھے ہاتھ کا استعمال کرے۔ کھانا کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، کسی کو سلام کرنا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے۔ تو یہ سیدھا ہاتھ جو ہے، یا کسی سے ہاتھ ملانا ہے، کسی مومن سے مصافحہ کرنا ہے تو سیدھا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ سیدھے ہاتھ سے نیک کام کیے جاتے ہیں۔
सीधे हाथ से जब भी कोई काम किया जाएगा वो नेक काम होगा, यानी जो सीधे हाथ से काम हो रहा है वो नेक काम होगा। लेकिन पैगंबर ने मोमिन की अजमत को बताते हुए ये समझाया, पैगंबर ने फरमाया कि देखो ये जो तसव्वुर है ना कि ये सीधा हाथ जो है वो यमीन जो है, दस्ते यमीन जो है वो नेक लोगों के लिए या नेक काम करने के लिए है, और दस्ते यसार जो है वो किन लोगों के लिए, बाएं हाथ जो है वो गलत कामों करने के लिए, जो बाशरफ काम नहीं है उनको अंजाम देने के लिए। लेकिन पैगंबर ने मोमिन की अजमत को ये समझाया कि देखो वकिलता यदैहि यमीन, मोमिन वो होता है कि जिसके दोनों हाथ ही सीधे हुआ करते हैं, यानी उसका हर फेल बाबरकत हुआ करता है, उसका हर फेल बाअज़मत हुआ करता है। तो ये पैगंबर ने कहा या रसूल अल्लाह, मोहम्मद ने फरमाया या रसूल अल्लाह आपका दाहिना हाथ ऐसा ही है जैसा आपका बायां हाथ है। तो ये बेहतरीन मिसाल हुई वशफा की। शफा यानी ऐसी दो चीजें जो हम एक जैसी हो, हमानंद हो, हम मिस्ल हो, बराबर हो, हम रुतबा हो, हम मर्तबा हो, हम मसील हो एक दूसरे की, ऐसी चीज को अरबी में शफा कहा जाता है। तो ये शफा का लफ्ज है कि अल्लाह ने दो ऐसी चीजों की कसम खाई कि जो एक जैसी हैं, जिनकी तर्ज एक हो, फिक्र एक हो, रफ्तार एक हो, गुफ्तार एक हो। समझ रहे हैं आप? ये क्या है? ये शफा है। उसके बाद फरमाया बल वत्र, और किसी एक चीज की कसम जो वाहिद हो, फर्द हो, उसकी कसम खाई जा रही है। और फिर कहा कि वल्लैल इज़ा यस्र, और कसम है रात की कि वो रात जब जाने लगे। और उसके बाद फरमाया, और जवाब कसम की सूरत में बीच में कुछ आयात है वो मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि जवाब कसम यही है कि वइन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, इन चीजों की कसम कि अल्लाह रसदगाह में बैठा हुआ है, अल्लाह ताक में है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपने इन आयात का मुताला किया, अगर आप ये देखें अभी सिर्फ तर्जुमा हुआ है, लेकिन ये फज्र क्या है, शफा क्या है, वत्र क्या है, अगर आप इसका भी मिज़दाक तो मालूम नहीं हुई ना कि ये क्या चीजें हैं। अगर आप जाकर देखें, तफसीर का मुराजा करें, तो कमाबीश आपको इन कसम के हवाले से 30 से 35 कौल मिलेंगे। अब आप उनको पढ़िए और उनमें से एक इख्तियार कीजिए। तो लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतने 30-35 कोर्स पढ़ने से पहले और ये समझने से पहले कि इनकी बेहतरीन मसादिक क्या है, मैं ये नहीं कहता कि उन 30-35 कोर्स में कितने सही हैं कितने गलत हैं, इंशाअल्लाह के सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं। इसलिए कि कुरान के अंदर ये अजमत है, ये शरफ है, और दामन कुरान में इतनी गुंजाइश है कि वो मुताअद्दिद तफसीर और माना को अपने दामन में जगह दे सकती है। यही कुरान का मौजूदा भी है। इसलिए कि कुरान हर दिन एक नया पैगाम लेकर आता है, हर दिन कुरान का तर्जुमा मुख्तलिफ होता है, हर दिन कुरान की तफसीर अलग होती है। तो वो बातें अपनी जगह पर महफूज हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये जानना है कि इनके माना क्या है, तफसीर क्या है, इसकी मसादीक क्या है, तो जरूरी है, लाजिम ये है कि ये कसम है ना, पहले हम कसम को देखें कि कसम की हकीकत क्या है। कसम अपने आप में क्या हुआ करती है, क्या हैसियत है, क्या वक़्त है, क्या अजमत है, क्या शान है, क्या नौयत है, क्या कैफियत है, इसको जानना जरूरी है कि आखिर कसम क्या है। तो जब आप कसम के बाब में कसम के बारे में तहकीक और जुस्तजू करेंगे तो बड़ी मोटी सी और सामने की चीज जो कसम के सामने आती है, कसम के हवाले से सामने आती है, वो ये है कि कसम हमेशा उस चीज की खाई जाती है जो काबिल एतबार हो। हर बेवकत चीज की इंसान कसम नहीं खाता। ये तो परवरदिगार की कसम है, भला अल्लाह ऐसी ही किसी मामूली चीज की कसम कैसे खा सकता है। तो अल्लाह जब भी कसम खाएगा किसी बावकार, बाअज़मत और मोतबर चीज की कसम खाएगा, जिसकी कोई अजमत हो, शान हो, शौकत हो, हैसियत हो, वक़्त हो, ऐसी चीजों की अल्लाह कसम खाएगा। तो पहली बात तो कसम के हवाले से आई कि कसम जब भी खाई जाती है वो अजीम शय की कसम खाई जाती है। और अगर परवरदिगार किसी चीज की कसम खा ले तो समझ लेना चाहिए कि ये बड़ी ही अजमतों वाली शय है, बड़ी ही इज्जत और शान और जलालत वाली शय है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि कसम किसकी खाई गई? बाअज़मत वाली शय, जो बाअज़मत है उस शय की कसम खाई जाती है। दूसरी बात यह हुई कि कसम आदमी खाता क्यों है, कसम खाई क्यों जाती है, कसम कब खाई जाती है? कसम बात में वजन पैदा करने के लिए और ताकीद के लिए कसम खाई जाती है। अभी बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि गुफ्तगू तुलानी नहीं करनी आज की शब, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी गुजर जा रहा हूँ। बस एक मुकदमतन एक बात हो जाए, इसलिए कि अगर मैं शुरू में ही वैसा ही तर्जुमा कर दूं तो शायद कुछ शुकूक गुंजाइश
कुछ की गुंजाइश रह जाए तो मैं ये मुकदमतन पहले दलील के तौर पर बात पेश कर देना चाहता हूँ ताकि मैं अपने मतलब को बयान कर सकूं। तो कसम जब भी खाई जाएगी वो बाज़मत शय की चीज, बाज़मत शय की कसम खाई जाएगी। और दूसरी बात ये कि कसम जब भी खाई जाती है वो इसलिए खाई जाती है कि बात में जरा संगीनी पैदा हो जाए, बात में वजन पैदा हो जाए, अपनी बात मनवाने में आसानी पैदा हो जाए, तो इसलिए इंसान और परवरदिगार कसम खाता है। अब उसका कसम का यह है कि अगर आप ही दोस्तान में से कोई मुझसे कहे कि मैंने देखा कि फला चीज ऐसी है, फला वाकया ऐसा हुआ, और मैं किसी भी वजह की बिना पर कहूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा है तो फिर वैसा क्यों नहीं हो गया, अपनी किसी भी दलीलों की बिना पर मैं ये कहूं कि जो आप कह रहे हैं वो खुदा न खास्ता सही नहीं कह रहे, आप गलत कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप गलत समझे हैं, आपने गलत देखा है, आप समझ नहीं पाए। मैं आपकी तरफ ऐसी निस्बतें देता रहूंगा, लेकिन अगर आप उस वाक़े को बयान करते हुए कहें कि वल्लाह मैंने ऐसा देखा है, तो अब मेरी जबान गुंग हो जाएगी, अब आपकी बात में वजन हो गया, अब आपकी बात को रद्द करना इतना आसान ना होगा, इसलिए कि बात में संगीनी पैदा हो गई। कोई इंसान है जो कातियत के साथ अल्लाह की परवरदिगार की और इतनी अजीम शय की कसम खा रहा है, तो यकीनन बात में सच्चाई होगी, बात में सदाकत होगी। तो ये आपने देखा, तो कसम जो है बात में वजन पैदा कर देती है। तो अल्लाह जब कसम खा रहा है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह निहायत ताकीद के साथ कि देखो जर्रा बराबर शक न कर लेना, जो हम कसम खाकर बात कह रहे हैं वो 100% सही है, वो 100% सही है। तो ये दो बातें वाज़ेह हो गई, कसम खाई जाती है बाज़मत शय की, कसम खाई जाती है ताकीद के लिए। अब बात यह है कि कसम खाई क्यों जाती है, कसम कब खाई जाती है? क्या कसम उस वक्त खाई जाती है जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कसम का मर्तबा दिखाना चाह रहा हूं कि कसम का मर्तबा क्या है, कसम की शान क्या है। एक बड़ा सवाल भेजे मैं बहुत तेजी से गुजर जाना चाह रहा हूं, मैं रुककर गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा किसी भी बात पर। तो कसम खाई क्यों जाती है? कसम इसलिए खाई जाती है कि आपकी बात में वजन पैदा हो जाए। और कसम कब खाई जाती है ये और बात देख लीजिए, ये बड़ी मुहिम चीज है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये समझे तो वो तर्जुमा इंशाल्लाह उस सूरे का समझ में आएगा कि कसम कब खाई जाती है। कसम की जो शान है, जो शौकत है, जो हैसियत वक़्त और जो उसका मकाम है कसम का। आज एक मिसाल के तौर पर बात वाज़ेह कर दूं, अगर खुदा न खास्ते आपके किसी अहबाब ने, किसी दोस्त ने आपका माल गस्ब कर लिया है, आपकी कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद, कोई मकान पर कब्जा कर लिया है, जब आपने कब्जा कर लिया तो आप क्या करेंगे? तो उस कब्जे को वापस लेने का तरीका यह है कि आप एक अर्जी लिखेंगे, एक आप गुजारिश लिखेंगे, एक FIR, एक कुछ भी जो एक शिकायतनामा आप लेकर जाएंगे अदालत में और अदालत के सामने पेश की जाएगी। जब आपने लिख दिया कि फला साहब ने हमारी फला जमीन पर नाहक नाजायज कब्जा कर लिया है, तो पूरी दुनिया का तो मुझे पता नहीं क्या कानून है, इस मेंबर पर बैठकर तो मैं कानून इलाही की बात कर सकता हूँ, मैं शरीयत मोहम्मदिया की बात कर रहा हूँ। कानून इलाही और शरीयत मोहम्मदिया का कानून यह है कि जैसे आपने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जैसे आपने अर्जी पेश करी, तो फौरन ऐसा नहीं कि जज आपसे कहे, काजी आपसे कहे, अच्छा आपकी जमीन गस्ब हो गई है, लीजिए आप अपनी जमीन लीजिए, आपके हक में फैसला सुनाते हैं, आप अपनी जमीन ले जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही आप अर्जी पेश करेंगे, शिकायत पेश करेंगे, तो हुक्म कानून और कानून इलाही और शरीयत मोहम्मदिया ये है कि फौरन जज आपसे, काजी आपसे पूछेगा कि देखिए भाई ये तो आपका दावा हो गया, आपकी दलील कहाँ है? ये आपका दावा है, आपकी दलील कहाँ है? और खुदा न खास्ता हालात इतने खराब हुए कि आप दलील न दे पाए, आपके पास कोई गवाह ना हो, काजी कहेगा कि हम आपकी बात ये दावा क्यों माने? आपके पास कोई दलील, कोई वजह, कोई सबब, बुरहान हो, बयाना हो, सबूत हो, गवाह हो, इस्तदलाल हो, किसी चीज से बात साबित हो सके कि ये जमीन जो आप दावा कर रहे हैं ये आप ही की है, इस पे नाहक कब्जा किया गया है, इसके लिए कोई दलील तो होनी चाहिए ना। दलील हो तो हम आपके हक में फैसला सुना देंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आप दलील न दे पाए, आपके पास दलील ना हुई, या फिर आप इस्तदलाल न कर पाए, आप बुरहान से बात साबित न कर पाए, कोई बयाना आपके पास ना हो, सबूत आपके पास ना हो, गवाह आपके पास ना हो, या हो भी लेकिन आप किसी मजबूरी के तहत उसको अदालत के सामने पेश ना कर सके, इसलिए कि ऐसी सिचुएशन और ऐसी कैफियत भी बन जाती है कि जब इंसान में ये सलाहियत तो है कि वो बुरहान और दलील पेश कर दे, वो बयाना, सबूत, इस्तदलाल, बुरहान, गवाह पेश कर सकता है, उसमें अंदर ये सलाहियत तो है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि किसी खौफ की वजह से या इज्जो इंकसारी नातवानी की वजह से वो अदालत में आप उनको पेश नहीं कर सकते। कोई भी कैफियत बन सकती है, किसी का खौफ हो सकता है,
آپ کی ناتوانی ہو سکتی ہے, آپ کی کمزوری ہو سکتی ہے. تو کہا آپ کا حق ختم ہو گیا؟ کہا نہیں, شریعت محمدیہ نے ایک انتظام اور کیا. اگرچہ وہ پوری فکر بحث نہیں کروں گا کہ جب آپ گواہی نہ دے, جب آپ دلیل نہ دے سکیں, برہان نہ دے سکیں, تو پھر یہاں پر شریعت محمدیہ کا حکم یہ ہے کہ آپ قسم کھا لیجئے. آپ یہاں پر قسم کھا لیجئے. اگرچہ وہ پورے مسائل کے پہلے یہ قسم کس پر جائے گی؟ مدعا پر جائے گی. اس نے نقول کیا تو یہ پھر آپ کا ہتھیار بنے گا. اگر آپ دلیل نہ دے سکے تو پھر قانون الہی یہ کہتا ہے کہ آپ قسم کھا لیجئے. یعنی قسم آپ کی نیابت کرتی ہے یہ ناتوانوں کا, اور جو ناتوان ہے اور کمزوروں کا یہ ایک ہتھیار بنی قسم کہ جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ قسم کا سہارا لے اور اپنی بات منوا لے, اپنا دعویٰ منوا لے. تو میں کہوں گا پروردگار تیرا قانون تو یہ بنا کہ قسم کا سہارا وہ لیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. قسم کا سہارا وہ لیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو, برہان نہ ہو. کیا پروردگار تیرے پاس کوئی دلیل نہیں؟ تو نے کہا ان ربک بالمرصاد, تو اپنی بات منوانے کے لیے کیا کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا؟ کیا تیرے پاس کوئی دلیل نہیں, برہان نہیں؟ اور میں کہوں گا یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دلیل دو صورتوں میں پیش نہیں کر سکتا. یا تو انسان جاہل ہو, استدلال نہ کر سکے, یا یہ کہ استدلال کی صلاحیت تو ہو, کمزور ہو, کسی سے ڈرتا ہو. تو علیم نہیں, عالم نہیں, بلکہ علم مطلق. اور تو قدیر نہیں, قادر نہیں, بلکہ قدرت مطلقہ تو ہے. تو علم بھی ہے اور قدرت بھی تو ہے. تو ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ تو نے دلیل پیش نہ کری, تو نے قسم کھائی؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اس لیے کہ دلیل آنی چاہیے. دعویٰ ہے, کوئی بات منوانا چاہ رہا ہے, پروردگار تو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ بات ایسی ہے, تو دلیل پیش کر. لیکن اچانک ادھر سے جواب آیا کہ دیکھو قدرت کا کلمہ پڑھ رہے ہو, صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. ایک مرتبہ باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ. بس میری طرف متوجہ ہو جائیے, گفتگو تمام کروں گا جلدی. تو پروردگار دعویٰ کیا ہے تو نے, تو دلیل ہونی چاہیے. لیکن جب دیکھا کہ مجھ جیسا انسان سوال کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو قدرت مطلقہ ہے, تو علم مطلقہ ہے, تو علیم صرف علیم نہیں ہے, عالم نہیں ہے, بلکہ علم ہی تو ہے. تو قدیر و قادر نہیں, بلکہ قدرت ہی تو ہے. قدرت کا سرچشمہ تو ہے, تجھ سے قدرتیں آ سکتی ہیں. تو معاذ اللہ نہ جہل کا تیرے پاس سے گزر ہے اور نہ ذات و عجز کا تیرے پاس سے گزر ہے. تو آخر کیا وجہ ہوئی تو نے دعوے پر دلیل نہ پیش کری, تو نے قسم کھائی کہ دیکھو ہماری قدرت کا کلمہ پڑھ رہا ہے, ہماری قدرت کا کلمہ پڑھ رہے ہو, ہمارے علم کا کلمہ پڑھ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو ہو لیکن نادان. ہمارا کلمہ پڑھ رہا ہے, ہمارا قصیدہ پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مسلمان ہو لیکن نادان ہو. اور نادانی ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کہ سنا دیکھو ہم نے قرآن کا ایسا مزاج ہی نہ بنایا کہ دعویٰ تو پیش کرے لیکن دلیل پیش نہ کرے. اور لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ خود قسم کی اپنے اندر کچھ عظمت ہے, قسم بات میں وزن پیدا کرتا ہے. تو ہم نے قرآن کا مزاج یہ بنا دیا کہ قرآن جب بھی قسم کھائے گا وہ برہان ہی کی قسم کھائے گا. قرآن جب بھی قسم کھائے گا وہ برہان کی قسم کھائے گا, وہ دلیل کی قسم کھائے گا, وہ وجہ کی قسم کھائے گا, وہ سبب کی قسم کھائے گا, وہ بیانہ کی قسم کھائے گا. قرآن بیگانہ چیزوں کی قسم نہیں کھاتا, قرآن اس چیز کی قسم کھائے گا جس کو مسئلے میں دخل حاصل ہو. قرآن ایسی چیز کی قسم کھاتا ہے کہ جس کو مسئلے میں دخل حاصل ہو, یعنی جس مسئلے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس مسئلے کے لیے وہ قسم وجہ بن رہی ہو, وہ سبب بن رہی ہو. اب آپ دیکھیں قرآن نے کیا کہا, ان ربک لبالمرصاد. اب ترجمہ کر رہا ہوں بسم اللہ, ان مقدمات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. ترجمہ کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر واللیال نشر, یعنی صبح عاشور کی قسم, اور ان دسراتوں کی قسم, والشفع دو ایک جیسوں کی قسم, یعنی حسین اور زینب کی قسم, والغدر مجھے میری وحدانیت کی قسم, واللیل اذا یسر, اور اس شب عاشور کے گزرتے ہوئے اس گزرتی ہوئی شب عاشور کی قسم, کربلا
گھیر کر تاک لگانے والوں کوفی و شامی، یاد رکھو اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، میری ذات تمہاری گھاٹ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تم نے حسین کی گھات لگائی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، قسم دیکھیں کتنی وزنی چیز ہوگی، اللہ نے قسم کھائی۔ قسم برہان کی، وجہ کی، سبب کی، دلیل کی قسم کھاتا ہے۔ یہ جو واقعہ کربلا ہوا ہے، یہ جو صبح عاشور ہے، اور اس صبح عاشور میں جو جرم ہوئے ہیں، اسی جرم کی قسم، اس صبح کی قسم، ان 10 راتوں کی قسم جس میں آل رسول کے دل دہلائے گئے، والشفع، زینب و حسین کی قسم، والوتر، اور مجھے میری وحدانیت کی قسم، واللیل اذا یسر، اور اس گزرتی ہوئی اس شب عاشور کی قسم، تم نے میرے حسین کی گھات لگائی۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اب ہم تمہاری گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہماری گھات ہے اس کا انداز کچھ الگ ہے، اس کا طریقہ کچھ اور ہے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم اتنا بڑا جرم کر جاؤ گے اور نکل جاؤ گے؟ اور ایک قیاس اولویت بھی، جواب قسم اور جواب قسم کے درمیان ایک قیاس اولویت پیش کیا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک بعاد، تم نے نہیں دیکھا آج کے ساتھ ہم نے کیسا کیا؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جو ہود و صالح کے ساتھ ہوا، گزشتہ انبیاء کے ساتھ ہوا، گزشتہ قوموں نے ہمارے نمائندوں اور ہمارے خلیفہ اور ہمارے نبیوں کے ساتھ طغیان کیا، تو تم نے دیکھا نہیں ہم نے ان کا کیا حشر بنایا ہے؟ یہ قیاس اولویت ہے کہ دیکھو گزشتہ نبی ہمارے تھے، ہمارے بھیجے ہوئے تھے، لیکن حسین سے زیادہ ہمیں عزیز نہیں تھے۔ تو جب ان پر تم نے طغیان کیا، قوموں نے طغیان کیا، تو ہم نے انہیں نہ بخشا۔ تو جو ہمارا محبوب خاص ہے، تم اس کو قتل کرو گے، اس کی گھات میں بیٹھو گے اور سمجھو گے کہ نکل جاؤ گے۔ ہرگز یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ تم قدرت میں ہو، طاقت میں ہو، حکومت میں ہو۔ تم سے پہلی والی قومیں تم سے زیادہ طاقتور تھی، ان کے فرہنگ، ان کی طاقتیں اتنی تھی کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی قومیں نہیں گزری ہیں، ان کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو جب ہم نے انہیں نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ یہ ایک قیاس اولویت پیش کیا اور فرمایا ان ربک لبالمرصاد، کہ پروردگار گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور امیر کائنات کی زبان یہ ہے کہ جب پروردگار کسی کی گھات میں بیٹھتا ہے اور اس کا گلا دباتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہے کہ تھوک نگلنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ امیر کائنات کی زبان۔ سوال پڑھ جاؤ محمد وآل محمد۔ یہ سورہ فجر ہے کہ جس میں کربلا کا ذکر ہے، جس میں حسین کا تذکرہ ہے۔ سرکار صادق فرماتے ہیں کہ اقرؤ فی فرائضکم و نوافلکم سورۃ الفجر، اپنی مستحب، نافلہ اور واجب دونوں نمازوں میں آپ سورہ فجر پڑھا کریں۔ پورے اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں سورۃ الفجر پڑھیں۔ مولا سورۃ الفجر کس لیے پڑھا جائے؟ کیا اس کا زیادہ ثواب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی عبادت کرتا آدمی تو ثواب تو ملتا ہی ہے اس پہ، جہاں عبادت ہے وہاں ثواب ہے۔ لیکن مولا نے جو اس اقرؤ کی علت بتائی ہے، وہ مولا نے یہ کہا فَإِنَّهَا سُورَۃُ الْحُسَینِ، تو اس لیے اس سورہ کو پڑھو کہ یہ سورہ حسین کا سورہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَارْغَبُوا إِلَيْهَا، اور شوق پیدا کرو کہ اپنی نمازوں میں ہم کم سے کم اس سورہ کو پڑھ سکیں۔ رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے گا۔ وَارْغَبُوا فِيهَا، شوق پیدا جیسے ہوگا، اور رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحمت نازل کرنا لگے گا۔ آپ عظمت حسین کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ سید سرکار صادق کیا فرما رہے ہیں کہ اقرؤ سورۃ الحسین
فی نوافلکم و فرائضکم، مولا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ سورہ حسین پڑھا جائے؟ آپ یہ کہہ دیتے کہ سورہ فجر پڑھا جائے، اس کا بہت سارا ثواب ہے، جنت ملے گی، حور ملے گی، کوثر ملے گی، یہ کہنا کافی نہیں تھا کیا؟ بھائی اصل ہدف تو یہی ہے کہ انسان اس سورہ کو پڑھے، بلندیاں پائے اور جنت میں ایک دن اس کو جگہ مل جائے، یہی ہدف ہے نا، اللہ کے پاس چلا جائے، عظمت اس کی بلند ہو جائے، مقام اس کا بلند ہو جائے، یہ کہہ دینا کافی تھا۔ لیکن مولا نے خاص طور سے اس چیز کا لفظ کیا، اس چیز کے لفظ کو فرمایا فَإِنَّهَا سُورَةُ الْحُسَيْن، اس سورہ کو اس لیے پڑھو کیونکہ یہ حسین کا سورہ ہے، یہ حسین کا سورہ۔ آپ حسین کی عظمتیں دیکھیں، حسین نمازوں میں در آئے ہیں، اتر گئے حسین نمازوں میں، یعنی جب آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کہیں تو، اور آپ اس سورہ کو پڑھنا چاہیں گے، جب آپ الحمد کے بعد سورہ فجر کو پڑھنا چاہیں گے تو مولا کا قول تو یاد آئے گا نا۔ مولا نے اس لیے فرمایا فَإِنَّهَا سُورَةُ الْحُسَيْن کہ یہ حسین کا سورہ ہے، تو جیسے ہی مولا کا قول یاد آئے گا تو آپ کو نماز میں حسین یاد آ جائیں گے، آپ کو نماز کے اندر حسین یاد آ جائیں گے، یعنی حسین نماز میں عبادتوں میں اتر چکے ہیں اور شریعت کی ایک ایک رگ میں حسین کا خون پیوست ہو گیا ہے۔ اور تھوڑی توجہ سے میں گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ آج کی رات بس یہی میں گفتگو کر سکتا تھا۔ تو فَإِنَّهَا سُورَةُ الْحُسَيْن، آپ دیکھیں جتنے بھی عظیم دن ہیں شریعت محمدیہ میں جو عبادت سے مخصوص ہیں، جو عید کے دن مانے جائیں، جو بزرگ دن مانے جاتے ہیں، اس کے لیے کیا فرمایا کہ مثلا کوئی بھی بڑا دن آپ اٹھا کے دیکھیں جس کو بڑا دن کہا جائے، مثال کے طور پر عید فطر آ گئی، کہ مولا کیا کرنا ہے اس میں عید فطر کا حسین کی زیارت کرو۔ عید فطر آیا کہ کیا کرنا ہے، دین عید کا ہے لیکن عمل کیا ہے، کام انجام کو کیا دینا ہے، کہ حسین کی زیارت کو چلے جاؤ۔ حسین کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تو حسین کی زیارت پڑھو۔ اس کے بعد کیا ہے، عید کے دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، کہ ذی الحجہ میں کیا کرنا ہے، عرفے کا دن عبادت کا دن آ گیا، جس کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، اتنا اس دن اللہ نوازتا ہے، لیکن عمل کیا بتایا گیا کہ کرنا کیا ہے، کہ حسین کی زیارت کو چلے جاؤ۔ جب عرفے کا دن ختم ہو گیا، عید قربان کا دن آ گیا، جب خوشی کا دن آیا، کرنا کیا ہے، کرنا تمہیں یہ ہے کہ جاؤ حسین کی زیارت کو چلے جاؤ۔ عید کا دن آیا تو حسین کی زیارت کے لیے، عرفے کا دن آیا تو حسین کی زیارت کرو، اور پھر عید قربان کا دن آیا تو عرفے کی زیارت کرو۔ جتنے بھی بڑے دن آتے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد رجب شعبان جیسے عبادتوں کے مہینے آئے تو کرنا کیا ہے، کہ حسین کی زیارت کو چلے جاؤ۔ نیمہ شعبان آئی، کرنا کیا ہے، منجی بشریت کی ولادت کی تاریخ ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے، شب برات ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے، لیکن حکم ہوا کرنا کیا ہے، کہ حسین کی زیارت کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اور ہر ہفتے میں جو عظمتوں والی رات ہے کیا ہے، شب جمعہ کا، کرنا کیا ہے، حسین کی زیارت کرنے کے لیے چل جاؤ۔ عید کا دن آیا تو حسین کی زیارت، بقرعید کا دن آیا تو حسین کی زیارت، عرفے کا دن آیا تو حسین کی زیارت، اور پھر رمضان جیسا مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر کتنی اہمیت والی رات آتی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کرنا کیا ہے، کہ حسین کی زیارت کو چلے۔ تو یعنی شریعت محمدیہ میں جتنے اہم اور عبادتوں والے دن تھے، عید کا دن حسین کی زیارت، بقرعید کا دن حسین کی زیارت، عرفے کا دن حسین کی زیارت، شب قدر حسین کی زیارت، جتنے جمعے کا دن حسین کی زیارت، جمعرات کی رات حسین کی زیارت، یعنی جتنے بھی اہم اور عبادتوں والے دن تھے، اللہ نے کہا کہ حسین کی زیارت کو چلے جاؤ۔ یعنی شریعت محمدیہ نے پیغام یہ دیا ہے کہ دیکھو اپنی عبادتوں میں، اپنی تکبیروں میں، اپنی نمازوں میں عبادت تم اللہ کی کرنا، لیکن یاد حسین کو رکھنا۔ اپنے محسن کو نہ بھول جانا، تمہارے سجدوں پر، تمہارے قیام پر، تمہارے رکوع پر، تمہارے سجود پر احسان حسین ابن علی کا، اپنے محسن کو یاد رکھنا۔ اور آیت اللہ مجتہدی کا قول یاد آ رہا ہے، قبلہ آپ نے بھی وہاں ایک فارمولہ بتایا تھا، بہت بہترین فارمولہ تھا وہ، کہ جب نماز میں خلوص اور حضور قلب حاصل نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ علماء نے بہت سارے طریقے بتائے، ایک طریقے کی طرف قبلہ حسین صاحب نے اشارہ کیا تھا، لیکن ایک میں بتا رہا ہوں، میرا قول نہیں ہے، آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں کہ جب نماز میں حضور قلب نہ ہو تو حضور قلب کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے، کربلا کی طرف رخ کر کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایک سلام حسین کو کرو، تمہارا دل راغب ہو جائے گا نماز کی طرف، اس لیے کہ جب حسین یاد آئیں گے تو حسین کی قربانیاں یاد آئیں گی، کہ یہ وہی نماز ہے کہ جس کے لیے حسین نے اپنا سر کٹا دیا،
آپ کے ذہن میں آئے گا کتنی بڑی حسین نے قربانی دی اس نماز کے لیے، پھر اس نماز کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ تو حسین پیوست ہے، یعنی اللہ نے پیغام یہ دیا کہ جب جب تمہیں ہماری عبادت کرنی ہے تو حسین کو بھی یاد رکھنا ہے۔ ایسی عبادتیں جو حسین کی یاد کی بغیر وہ فضول ہے، اور ایسی حسین کی یاد کہ جہاں نماز غائب ہو وہ بھی پھر حسین کی یاد نہیں ہے، وہ کوئی ایک خیال ہے انسان کے دماغ میں کہ جس کی واقعیت سے کوئی مطابقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حسین جو نماز سے الگ کر دے وہ حسین نہیں ہے۔ جس حسین کے ماتم سے، جس حسین کی یاد سے، جس حسین کی مجلس سے عزادار نماز سے دور ہو جائے تو سمجھ لو وہ کسی اور شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، حسین کا تذکرہ نہیں ہو رہا۔ حسین جہاں جہاں ہے وہاں وہاں نماز ہے، اور جہاں عبادتوں کا تذکرہ ہے وہاں حکم یہ ہے کہ حسین کو یاد رکھو۔ اس لیے کہ حسین متصل ہو گئے، حسین اتر گئے ہیں نمازوں کے اندر، حسین اتر گئے ہیں شریعت کے اندر۔ یہ گھرانہ ایسا ہے، انہوں نے نماز کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ نماز کی اہمیت اگر دیکھنی ہے تو سیرت عاشورہ دیکھیے، امام حسین کی دیکھیے، یہ پورے گھرانے کی آپ اہمیت دیکھیے۔ یا وہ امام علی کا واقعہ یاد آ رہا ہے؟ امام علی کا واقعہ کیا ہے؟ اگر وقت ہے تو میں عرض کرتا چلوں، بس مختصراً عرض کروں گا۔ نعرہ حیدری، حیدری، صلو علی محمد وآل محمد۔ واقعی آپ کو ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا ہے، آپ نے خود ممبروں سے پڑھا ہوگا، لاکھوں ہزاروں بار آپ سن چکے ہیں واقعے کو، لیکن ایک زاویہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے اندر میں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ واقعہ کہ جب پیغمبر پر وحی ہوئی، پیغمبر پر دو طریقے کی وحی ہوتی تھی، آپ جانتے ہیں، ایک مستقیم اور غیر مستقیم۔ جب پیغمبر پر وحی مستقیم ہوا کرتی تھی تو پیغمبر پر جب وحی مستقیم ہوتی تھی تو روب وحی کا اتنا ہوتا تھا کہ پیغمبر نڈھال ہو جاتے تھے۔ پیغمبر پر ایک غشی کی صورت ہوا کرتی تھی، اور یہ غشی کی صورت کافی مدت تک، کافی طولانی مدت تک یہ غشی کی حالت باقی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب پیغمبر پر وحی نازل ہوئی تو امام علی پیغمبر کے ساتھ تھے۔ جب وحی مستقیم نازل ہوئی تو وہ غشی کی کیفیت ہوئی، آپ نے کس کا سہارا لیا؟ آپ نے امام علی کا سہارا لیا، اور آپ جب دھیرے دھیرے آپ کی گردن جھکی تو آپ نے، پیغمبر نے اپنی گردن کو، اپنے سر کو پیغمبر کے زانوں پہ رکھا۔ پیغمبر کے جب زانوں پہ رکھا، اور یہ سلسلہ، یہ ہیبت وحی کی کافی، اور یہ تجلیات الہی کافی وقت تک پیغمبر پر غالب رہی، یہاں تک کہ وقت ظہر ہوا، جب نماز کا وقت ہوا تو امام علی نے اشاروں سے نماز پڑھی۔ تو جو واجب تھا وہ تو ادا ہو گیا، کیونکہ جیسا مغلف ہے اسی وقت کا اس پہ تکلیف عائد ہوتی ہے۔ یہاں پر پوری شریعت جب آرام فرما رہی ہے تو ایسے وقت میں تو پھر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا حرام ہے۔ جس میں دین الہی کو تکلیف ہو جائے، ایسی کیا نماز جس سے خود مجسم دین الہی کو تکلیف ہو؟ تو امام علی نے کام کیا کیا؟ امام علی نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن جب پیغمبر کو ہوش آیا اور افاقہ ہوا تو پیغمبر تو وقت ظہر گزر چکا تھا۔ پیغمبر نے کہا یا علی نماز، کیا نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اشاروں سے نماز پڑھ لی۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی میں چاہتا ہوں آپ ویسے نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ واقعہ آپ نے ہزاروں بار کا سنا ہوگا، اس میں جو یہ واقعہ عرض کیا جاتا ہے اس میں ولایت تکوینیہ امام علی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ محور جو ہے اس واقعے کا عام فہم یہ ہے کہ امام علی کی ولایت تکوینیہ کتنی ہے، لیکن میں کہتا ہوں شاید اس واقعے کا محور کچھ اور ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے درس آموز ہے، جو ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے سبق آموز ہو سکتا ہے، اور خدا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو کیا ہوا کہ یا علی ایسے نماز پڑھیے جیسے آپ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، وہ ادھر سے حکم ملنا تھا۔ امام علی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، سورج پلٹ کر واپس آ گیا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ تو اس میں ایک چیز کی طرف تو میں یہ اشارہ کر دوں کہ یہ عام فہم میں، بول چال میں یہ بات صحیح ہے، لیکن عالمانہ طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ سورج کہیں جاتا نہیں ہے جو پلٹ کر آئے۔ اس چیز کی طرف تھوڑا سا دیکھیں کہ سورج کہیں جاتا نہیں ہے، سورج تھوڑی گرو کسی پہاڑ کے پیچھے چلا جاتا ہے کہ سورج پلٹ کر آ جائے، اس لیے کہ یہاں پر سورج ہے اور یہ زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو زمین کی گردش کا نام دن و رات ہوا کرتا ہے کہ جب یہ سورج ہے اور اس کے اطراف میں یہ زمین گھوم رہی ہے، زمین کی دو گردشیں آپ جانتے ہیں، ایک محوری ہے ایک مداری ہے، تو ایک اپنے محور پہ گھوم رہی ہے، ایک اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے۔ تو
جب ہم کب کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جائے، اندھیرا کب چھاتا ہے کہ جب ہمارا چہرہ ہم روبرو ہوتے ہیں سورج کے تو ہم کہتے ہیں دن نکل آیا. جب ہم اپنا منہ موڑ لیتے ہیں اور زمین ادھر گھومتی ہے، ہم اپنی پشت سورج کی طرف کر لیتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ رات ہو گئی. تو سورج تو اپنے محور پر باقی ہے، وہ غروب نہیں ہوتا. سورج اپنی جگہ پر ہے، وہ مرکز نور جو نور برسا رہا ہے، جو حیات بانٹ رہا ہے، وہ غروب نہیں کرتا. یہ تو ہم اپنے چہرہ اور اس سے رخ پھیر لیتے ہیں. ہم سورج کو پشت دکھاتے ہیں تو ہماری زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ رات ہو گئی. ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی پشت سورج کی طرف کر لی اور اس سے منہ پھیر لیا اور ہماری زندگی میں اس زمین پر اندھیرا ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ سورج غروب کر گیا، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا. تو دیکھو رات تو ہوئی ہے اور اندھیرا بھی ہوا ہے، لیکن سورج نے پشت نہیں کی. یہ اندھیرا ہماری زندگی میں کیوں آیا؟ یہ زمین پر اس حصے پہ اندھیرا کیوں آیا؟ اندھیرا اس لیے آیا کہ ہم نے سورج سے اپنا منہ پھیر لیا ہے. اب میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں امام رضا کی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اماموں کا شمس، سورج جو ہے وہ امام جو ہے وہ سورج کے مانند ہے. تو اب بھی جب کبھی آپ کے حیات میں اندھیرا چھانے لگے تو یہ نہ سمجھنا کہ سورج غائب ہے، سمجھ لینا ہم نے اپنا چہرہ امام سے پھیر لیا ہے. ہم نے اپنی پشت امام سے کر لی ہے. ہماری توجہات امام کی طرف نہیں ہے، وہ امام زمانہ کی طرف. وہ تو مرکز نور ہے، مرکز ہدایت ہے. اسی لیے متعدد روایات میں یہی کہا گیا ہے کہ امام زمانے کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کی مثال. تو اگر ہماری زندگی میں کسی چیز کا بھی اندھیرا چھا رہا ہے، وہ زندگی میں رونقیں نہیں رہی، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے امام سے منہ پھیر لیا ہے. اب جتنا منہ پھیرتا چلا جائے گا، جتنی شام میں اندھیرا ہوتا ہے اتنا منہ پھیرا ہے تو پھر اتنا اندھیرا، اور پورا ہی پشت دکھا دیا امام کو تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا. تو سورج اپنی جگہ پر باقی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علی نے سورج نہیں پلٹایا، امام علی نے زمین گھمائی. امام علی نے زمین گھمائی اس لیے کہ سورج تو اپنی جگہ پر ہے. جب یہ زمین ایسے گھومتی ہے، پشت کرتی ہے، تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، مغرب ہو جاتی ہے. امام نے زمین گھما دی. اور دوسری بات یہ کہ امام نے زمین کیوں گھمائی؟ سورج کیوں نکالا؟ پھر آپ نے ساتھ لفظ دوبارہ کہا، سورج کیوں نکالا؟ امام کو اپنی ولایت تکوینیہ نہیں دکھانی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ امام کی نماز معاذ اللہ قضا ہو گئی تھی، اس لیے کہ جو واجب تھا وہ ادا ہو چکا وقت پر. امام علی نے یہ زمانے والوں کو اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ دیکھو امام نے کیا کیا، امام نے زمین گھما دی. زمین گھومی تو زمانہ کیسے بنتا ہے؟ زمین کے گھومنے سے زمانہ بنتا ہے. جب زمین گھومی تو زمانہ بھی گھوما، جب زمانہ گھوما تو ظہر کا وقت ہوا، ظہر کا وقت ہوا تو امام نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے یہ بتایا زمانے والوں کو، دیکھو خصوصاً اپنے چاہنے والوں کو، کہ دیکھو اگر تمہارے بس میں ہو اور تم کر سکتے ہو تو اگر زمین اور زمان گھمانا پڑ جائے تو گھما دینا، لیکن خالق کا سجدہ قضا نہ کرنا. یہ پیغام دیا کہ زمین اور زمان بھی اگر گھما سکتے ہو تو گھما دینا، سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے، سجدہ وقت پر کیا جائے. جو آپ بڑے وقت سوات پڑھ جائے محمد وآل محمد. ایک بابا سے بلند آگے سلوات پڑھ. تو یہ نماز کی اہمیت ہے. اس نماز کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سر کٹایا، فرمایا وَرْغَبُوا فِيهَا. اور اس کے بعد مولا آگے فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا سُورَةٌ نَزَلَتْ فِي الْحُسَيْنِ وَشِيَّتِهِ وَشِيَّتِ آلِ محمد خاصتاً. یہ سورہ جو نازل ہوا سورہ فجر، یہ امام حسین اور ان کے شیعوں کی شان میں نازل ہوا ہے خاصتاً. یعنی یہ سورہ فجر جو نازل ہوا ہے یہ امام حسین کی شان میں نازل ہوا، امام حسین کے بیان میں نازل ہوا، امام حسین کے لیے نازل ہوا. اور کس کے لیے نازل ہوا؟ بالتبع کس کے لیے نازل ہوا؟ کہ حسینیوں کے لیے، جو شیعت حسین ہے ان لوگوں کے لیے
یہ سورہ نازل ہوا تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سورہ پڑھتے ہیں، ثواب الاعمال جیسی کتاب ہے یا اور وہ تفسیر کی کتاب کہ جس میں سورہ کو بیان کرنے کے لیے اس کی پہلے فضیلت بیان کی جاتی ہے، آپ حدیث میں پڑھ سکتے ہیں، روایات میں مطالعہ کر سکتے ہیں کہ فلاں سورہ کی اہمیت یہ ہے، اگر اس کو ایسا پڑھو تو ایسا ہو جائے گا، فلاں سورہ کا ثواب یہ ہے، فلاں سورہ کا ثواب یہ ہے، اس کی برکتیں چاہتے ہو تو یہ کرو، اس سورہ کی برکتیں چاہتے ہو تو یہ کرو، اور اس سورہ کے باطن تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ ہو سکتا ہے مختلف سوروں کی مختلف شرطیں ہو سکتی ہیں، مجھے اس کے بارے میں تفصیلی علم نہیں، لیکن ابھی سرکار ابھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے بس اتنی بات سمجھ میں آتی ہے، فرمایا کہ یہ سورہ حسین کے لیے ہے اور کس کے لیے؟ شیعت حسین کے لیے ہے، حسین کے لیے اور شیعہ حسین کے لیے۔ لفظوں کو بدل کر کہہ دوں یہ سورہ حسین کے لیے ہے اور حسینیوں کے لیے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سورے کی اس کو حاصل کرنے کے لیے، برکتوں کو تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن سورہ فجر کی برکتوں تک پہنچنے کے لیے انسان کو حسینی بننا ضروری ہے، عزادار بننا ضروری ہے۔ انسان سورہ فجر کی اہمیت کو جب پہنچے گا، اس کی برکتیں اس کو جب حاصل ہو سکتی ہیں کہ جب وہ حسین تو نہیں بن سکتا تو اس کو لیے ضروری ہے کہ وہ حسینی بنے، وہ عزادار بنے۔ عزادار بننا ضروری ہے۔ جب تک انسان عزادار نہیں ہے، حسینی نہیں ہے، اور جب تک حسینی نہیں ہے تب تک سورہ فجر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ سرکار صادق نے یہ فرمایا کہ خاصتاً، اور فرمایا کہ من ادمنا علیہا، جو یمن ادمنا قرات الفجر، جو سورہ فجر کو مسلسل پڑھتا رہے، اپنے روٹین میں رکھے اس کو، سورہ فجر کو، کان درجتہ مع الحسین فی الجنہ، تو اس شخص کا درجہ، اس عزادار کا درجہ، اس حسینی کا درجہ جنت کے اندر ہے۔ مع الحسین، یہ تعبیر مہم ہے۔ جنت میں تو بھیڑ جائے گی، ہاں جنت میں تو پتہ نہیں کتنے لوگ جائیں گے، لیکن یہ شرف حسینیوں کو ہے، عزاداروں کو حاصل ہے کہ ان کا مکان اس علاقے میں ہوگا جہاں حسین جیسا بادشاہ ہوگا، اس مملکت میں ہوگا جنت میں کہ جہاں حسین کی بادشاہی ہوگی۔ اگر ایسی مملکت میں رہنا ہے کہ جس مملکت کا بادشاہ حسین ہو، تو نسخہ یہ ہے امام صادق کا کہ من ادمنا علیہ، کہ اس کو اپنے روٹین میں رکھا جائے۔ تو کتنا بہتر ہوگا کہ آج جتنے بھی عزادار ہیں یہاں پر اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ دیکھیں، جب تک یہ حدیث نہیں پڑھی تھی میں نے، تب تک ہم نے بھی کبھی یہ سورہ نماز میں نہیں پڑھا تھا، لیکن میری زبان میں اصلاح ہو سکے کہ یہ کلمات حد اکثر اس حدیث کا ترجمہ کر سکوں، تو پہلے میں نے اس کو ایک واجب اور ایک فریضہ نماز میں دونوں میں ادا کیا ہے، اس کے بعد میں عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلے ضروری ہے کہ کم سے کم یہ جو مجمع بیٹھا ہے کہ من ادمنا، کہ اس کو ہر روز، بہت مختصر سا سورہ ہے، 2-4 منٹ میں سورہ ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کی روزانہ تلاوت کریں تو۔ اور اس کے بعد جو جملہ مہم ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ کا مزاج جو ہے وہ تو قرآنی مزاج ہے نا۔ فرمایا کہ یہ جو اس پر تلاوت کرے گا مسلسل، کانا مع الحسین فی درجتہ ہی فی الجنہ، وہ امام حسین کے ساتھ ہوگا جنت میں، ان کے درجے پر۔ کیوں ہوگا؟ علت بیانی کی ہے، علت بتایا، علت بتائی ہے کہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ علت یہ ہے کہ اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ آپ نے دیکھا ہو قرآن کا مزاج بھی یہ ہے کہ جو قرآن کے آخر میں اسم آتا ہے اللہ کا، وہ علت ہوتا ہے حکم ما سبق کی، وہ علت ہوا کرتا ہے حکم ما سبق کی۔ کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں جس میں الہی موجود ہے، مثلا اگر کہا گیا کہ دعا مانگو تو کہا ہو سمیع العلیم، وہ سنتا ہے۔ تو علت جو بتا رہے ہیں امام صادق وہ یہ ہے کہ شیعہ جو ہے، جو عزادار حسین ہے، وہ جنت میں ہوگا، امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ عزادار جنت میں امام حسین کے ساتھ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ عزت والا ہے۔ اللہ عزیز یعنی شکست ناپذیر، ایسی ذات جو کمزور نہ ہو، جو کسی سے نہ ہارے، جو سب پہ غالب ہو، اس کو بولتے ہیں عزیز۔ جو زمین سخت ہوتی ہے، جو کھودنے کے قابل نہ ہو، اس زمین کو بھی عزیز زمین کہا جاتا ہے۔
تو عزیز یعنی جو شکست ناپذیر ہو، جو کبھی ہارنے والا نہ ہو، جو غالب ہو. اور حکیم کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، یعنی جو حکمتوں والا ہو، جس کے اندر بہت ساری حکمت، جس کے